چونکہ یہ آیت ہمارے اور آپ کے پہلے نبی حضرت آدم کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے. بیان کیا گیا یا آدم، اے آدم، اسکن، رکو، ٹھہرو، فی الجنہ، جنت میں، تم اور تمہاری زوجہ، لیکن جو سمجھ میں آئے فَقُلَا حَيْثُ شِئْتُمَا، تمہارے جو بھی سمجھ میں آئے وہ کھاؤ پیو رہو، لیکن یاد رہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن جو درخت دیکھ رہے ہو اس کے قریب بالکل مت جانا. اس کے بعد کیوں؟ اگر تم نے اس درخت سے قربت حاصل کی، کھانے کی بات نہیں ہے بلکہ قریب جانے کی بات ہے. اگر آپ اس درخت کے قریب چلے گئے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کسی مولوی کا کلام ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم کے سلسلے میں جو تمام مسلمانوں کے پہلے نبی ہیں، خدا نے کہا جنت تمہارے لیے ہے، تمہارے اختیار میں ہے، جو سمجھ میں آئے وہ کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کی قربت مت جانا. اگر یہاں قریب آ جاؤ گے، کھانے کی تو دور کی بات ہے، اگر قریب آ جاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. ابھی تو یقیناً اگر ہم نے اور آپ نے تصور کر لیا آدم کون؟ کائنات کے سب سے پہلے خلیفہ. آدم کون؟ آدمیت، انسانوں کے باپ. آدم کون؟ کا اللہ کا وہ خلیفہ کہ جس کو ملائک سجدہ کریں. آدم وہ برگزیدہ نبی کہ جو ملائک میں سب سے افضل ہو. یقیناً آدم اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی اطاعت سے اگر جنوں کا سردار بھی انکار کر دے تو اللہ اسے اپنی بارگاہ سے نکال دے اور قیامت تک کے لیے اسے شیطان رجیم بنا دے. بڑی ہستی ہے آدم کی اور آدمیت کی. اللہ نے انہیں اپنے خاص معجزات بھی عطا کیے ہیں، عصمت کے اس درجے پہ رکھا ہے، لیکن پھر بھی کچھ پابندیاں لگائی گئیں. کہا دیکھیے سب تمہارے حوالے ہے، لیکن یہ ایک پراپرٹی ہے جو جنت میں ہے یہ کسی اور کی ہے، آپ کو اس کے قریب نہیں آنا ہے، آپ کی جو مرضی ہو وہ کر لیجئے. آسان سا ہے سمجھانا. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، اس مہمان سے کہا جائے کہ سرکار آپ آئے ہوئے ہیں، گھر میں جو بھی استعمال ہو کرنا ہو کر لیجئے، لیکن یاد رکھیے اس گھر میں ایک ایسا سامان ہے جو بطور امانت یہاں پر ہے، کسی غیر کا ہے، اس کو استعمال مت کریے گا. تو اب آپ بتائیے مہمان اگر دیانتدار ہوگا تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس چیز کے قریب نہیں جائے گا. ابھی تو یہی معاملہ حضرت آدم کے لیے تھا. اب اگر آپ متوجہ ہو تو انشاءاللہ بات جلدی جلدی آگے بڑھانا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت آدم ہے جن کو بڑی افضلیت ملی ہے، سب کچھ کرنا ہے لیکن قریب نہیں جانا ہے. اب ابھی تو آ کر سوال کرتے ہیں کہ یہ درخت کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ درخت گندم کا تھا، وہ درخت سیب کا تھا، وہ درخت کس کا تھا، لیکن جتنے بھی مفسران نے تفسیر لکھی آپ جا کر دیکھیں تو یہاں پر یہ لکھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب نہ آنا. یہ درخت کوئی اور درخت نہ تھا بلکہ مخصوص تھا جناب زہرا سے. توجہ ذرا محترم. اللہم صلی علی محمد. مخصوص تھا جناب زہرا سے اور بی بی کے احترام کے لیے خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کا خلیفہ، اس کا ولی
اس کا نہ صرف کائنات کا معصوم نبی بھی اس کے قریب پہنچے، چونکہ ملکیت ہے جناب زہرا کی۔ توجہ عزیزان محترم، اگر مال بیوی کا ہے تو خدا اپنے نبی کو بھی اس کے قریب نہیں ہونے دیتا۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس درخت کے قریب پہنچ جائے۔ جائیے ہر ایک مفسران سے سوال کیجئے، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم ہیں، اللہ کے مخصوص نبی ہیں، کیوں ساری چیزوں کی اجازت ملی لیکن اس درخت کی اجازت نہ ملی؟ کا اس لیے کہ وہ درخت جناب زہرا کا تھا۔ عزیز و تاریخ نے آگے قدم بڑھایا، کہا دیکھو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر قریب آ جاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ تاریخ نے لکھا حضرت آدم نے شیطان کے بہکانے سے جب اپنے اقدام کو بڑھایا اس درخت کے قریب کرتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ ابھی کھایا ہی تھا، نتیجہ یہ ہوا آدم آپ کو زمین پر جانا پڑے گا۔ اے میرے معبود یہ کیا وجہ تھی؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے یہ فاطمہ کی ملکیت کے قریب پہنچے تھے؟ تو عزیزو سمجھ میں نہیں آتا یہ کتنے بڑے مسلمان تھے جب نبی جیسے معصوم کو فاطمہ کا ایک درخت قبول نہیں ہے تو پورا باغ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احترام فاطمہ یہ ہے، ہر ایک ملکیت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت میں ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضرت آدم کے اختیار میں پورا معاملہ تھا، وہیں پر نبی بھی رہنے والے تھے، وہیں پر علی بھی رہنے والے تھے، وہیں پہ تمام ملائکہ رہنے والے تھے۔ کیا آج تک آپ نے سنا تو روکا گیا ہو کہ وہاں مت جائیے گا وہ نبی کا گھر ہے، وہاں مت جائیے گا یہ فلاں جو ہے علی کا گھر ہے، یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کا گھر ہے، وہاں مت جائیے گا؟ کہیں روکا گیا؟ نہیں روکا گیا، لیکن ایک چیز سے روک دیا گیا۔ کیوں؟ کہیں کنیز خدا کا گھر ہے۔ توجہ جانے محترم، یہ کنیز خدا کا گھر ہے، یہ کنیز خدا کی ملکیت ہے، یہ کنیز خدا کا مال ہے، اس کے قریب مت جائیے گا ورنہ سزا مل جائے گی۔ ایک معصوم کے لیے یہ بات ہے۔ اب احترام سمجھیے جناب زہرا کا، ایک معصوم کے لیے یہ بات ہے، قریب جاؤ گے تو سزا مل جائے گی، یعنی اوپر سے تمہیں نیچے آنا پڑے گا، سختیاں برداشت کرنی پڑے گی، زحمتیں برداشت کرنی پڑے گی، مال و زر کو تلاش کرنا پڑے گا، ملکیت و اسباب کو تلاش کرنا پڑے گا، زوجہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا یہ زندگی بڑی مصیبتوں کی زندگی گزرے گی، یہ مصیبت کے ایام گزرے۔ اگر جملہ پہنچ جائے جانے محترم بہت متوجہ رہیے گا، آج دن جناب زہرا کا ہے کہ دیکھو آپ کو مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، بیوی سے جدائی اختیار کرنا پڑے گا، دنیا میں جانے کے بعد مشکلات ہی مشکلات نظر آئیں گی۔ اب ہر انسان آپ کو ایسا نظر آئے گا نہ دنیا میں کچھ ہوگا بلکہ صرف پریشانی ہوگی۔ اے میرے معبود، وہ آدم کہ جس کے لیے تو نے ان کی ملکیت کی دکھائی، ملائکہ جیسے فرشتوں کو سجدہ کرایا، انہیں اس دنیا کی صعوبتیں برداشت کیوں کرنی پڑی؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے اس نے حق کے زہرا کو تصرف کیا ہے، بیوی کے حق کو اس نے خرچ کیا ہے؟ تو عزیزوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے جب ایک معصوم نبی مال زہرا کو خرچ کرتا ہے تو اسے اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے۔ یہ کتنے بڑے ظالمین تھے جو مال زہرا کو اختیار کیا۔ خدا نے کہا وہ اوپر سے نیچے آئیں گے یا نیچے سے جہنم میں جائیں گے۔ سمجھ میں جانے محترم فتکون من الظالمین، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ حق زہرا۔ یاد رکھیے گا احترام زہرا بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہماری نوجوان طبقے کے لوگ بہت پریشان ہیں
کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن من نہیں کرتا، پڑھنا چاہتے ہیں دل نہیں کرتا، حقیقت ہے۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کیا کریں، بے چینیاں کھائی جا رہی ہیں۔ اب ابھی تو اگر یقیناً متوجہ، زہرا کسے کہتے ہیں؟ خود شہید مرتضی مطہری، بہت بڑا نام ہے، شہید مرتضی مطہری کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ میں نے کسی بات کو 2 مرتبہ نہیں لکھا ہے زندگی میں، جو لکھا ہے وہ نیا لکھا ہے۔ شہید مرتضی مطہری ان کے لیے ملتا ہے جب وہ پڑھ رہے تھے تو چونکہ ان کے والد محترم ایک بزرگ ہستی تھی تو انہوں نے ایک استاد لگایا تھا کہ وہ آ کر پڑھائے گھر پہ۔ جب استاد آتے تھے تو یہ پڑھنے میں بہت اچھے نہیں تھے، دیکھیے اتنی بڑی ہستی لیکن پڑھنے میں اچھے نہیں تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کو استاد نے کہا کہ دیکھیے آپ، چونکہ آپ کے بابا میرے بڑے قریبی ہیں اس لیے میں یہاں پڑھانے آ جاتا ہوں، ورنہ آپ اس لائق نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے اتنی دور سے چل کر پڑھانے آؤں۔ ان کو بڑا عجیب لگا، کوئی بھی ہوگا کیا کیا جائے، بہت کمزور ہے پڑھنے میں، کیونکہ جو افراد کمزور ہوں گے وہ بھی دھیان رکھیں گے، بہت کمزور ہیں پڑھنے میں، کیا کریں، دل نہیں لگ رہا ہے۔ وہ جاتے ہیں رات میں سوتے، رات بھر سوچتے رہتے ہیں۔ اب صبح ہوئی، دوسرا دن ہوا کہ جہاں پڑھانے کے لیے استاد کو آنا ہے، بس وہ استاد کو 5 بجے آنا ہے، آپ 3 بجے اٹھتے ہیں اپنے بستر سے اور جاتے ہیں مسجد، 2 رکعت ہدیہ جناب زہرا پڑھتے ہیں، بی بی کی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ ہم لوگ کے لیے بھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے کسی بیوی کا، مجھے اس لائق بنا دے کہ میں دنیا میں تعلیم حاصل کر سکوں اور دنیا کے لغو اور لغزشوں سے خود کو بچا سکوں، اور میں کبھی بھی کم ظرفی کا شکار نہیں ہوں گا۔ یہ آپ نے دعا کی۔ وہاں سے چلے، انہیں لگا کہ جیسے خدا نے کوئی چیز ہمیں ودیت کر دی ہے۔ آتے ہیں، آنے کے بعد توجہ کیا مطلب آئے، استاد پڑھانے کے لیے بیٹھے، اب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا جو بھی استاد پڑھا رہے تھے وہ میں پہلے پڑھ چکا تھا۔ دیکھیے توجہ کی، جناب زہرا، احترام زہرا کیا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو بھی استاد پڑھا رہے ہیں وہ پہلے پڑھ چکا ہوں، اور میں پہلے آگے جو انسان پڑھانے کے بعد بھی نہ پڑھ پاتا ہو اس کا نتیجہ یہ ہو چکا تھا کہ وہ آگے پڑھ رہے تھے۔ جب 1-2 سال گزر گیا، وہ پڑھ چکے، احترام میں استاد میں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا استاد مجھے آ رہا ہے، لیکن ہمیشہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ مجھے آ رہا ہے۔ لوگوں نے دست مبارک کو جوڑا، یا شہید مطہری یہ بتائیے یہ مرحلہ آیا کیسے؟ کہ یہ جو احترام سیدہ تھا کہ ہم نے بی بی کی محبت میں 2 رکعت نماز پڑھا، نتیجہ یہ ہوا وہ زندگی جو زمین پر تھی اور گمراہیوں میں تھی، اللہ نے بی بی کے صدقے میں ہمارے ذہن کو اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ اب ہمیں کسی چیز کے سمجھنے میں دیری نہ لگی۔ توجہ ذہن محترم، کہ یقیناً جب ہم نے یہ دیکھا یہ بی بی کا تذکرہ تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا بی بی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے جب پوری کائنات ہماری رضاعت کے محتاج ہے تو اگر ہمارے نام سے کوئی احترام سیدہ میں پڑھائی کرے گا تو کیا کبھی محتاج ہو سکتا ہے؟ پڑھے محمد شہید مرتضی مطہری تھے، یقیناً احترام سیدہ دیکھیے
ہم اور آپ بھی احترام کر سکتے ہیں۔ احترام کے وسیلے ہیں، طریقے ہیں۔ اپنے گھروں میں جناب سیدہ کی نظر کریں، ہم مصلی پہ بیٹھیں، جناب سیدہ کا تذکرہ کریں۔ ہماری کوئی حاجت اگر پوری نہ ہو رہی ہو، خاص طور سے آج کا دن جو گزرا ہے، کہا گیا ہے، خود معصومین نے کہا، اگر کسی کی کوئی دعا پوری نہ ہو رہی ہو، اسے چاہیے کہ تسبیح جناب زہرا پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے، یقیناً اس تسبیح کی جزا یہ ہوگی کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ کوئی بڑی حاجت ہو، کتنی بڑی تمنا کیوں نہ ہو، اگر وہ جائز تمنا ہے تو سیدہ کی تسبیح کے طفیل میں وہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ آپ تصور کریں، یقیناً تفسیر المیزان، المیزان بہت مشہور تفسیر ہے، اس کو لکھا ہے علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے۔ دیکھیے دو چار چیزیں اپنے نوجوان جانے تو کیا ہے۔ سید محمد حسین طباطبائی، یہ جو تفسیر المیزان، میں نے کہا نا شہید مرتضی مطہری جو اتنے قابل تھے، کوئی نئی بات کے بغیر وہ لکھتے ہی نہیں تھے، اور انہیں سیدہ کے احترام میں یہ سب چیزیں ملی تھی۔ اب کہتے ہیں تفسیر المیزان، یہ تفسیر وہ تفسیر ہے کہ جس کے لیے وہ خود کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ تھی جو میں نے تفسیر المیزان میں تلاش کیا اور مجھے ملا نہ ہو۔ دیکھیے اتنی بڑی ہستی، تفسیر المیزان میں تلاش کیا اور ملا نہ ہو، ہر چیز مجھے تفسیر میں نظر آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احترام جناب سیدہ میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، اپنا ہر لمحہ، اپنا ہر وقت، اپنا ہر قدم جناب سیدہ کی محبت میں بڑھا رہے تھے۔ یاد رکھیے گا، جناب سیدہ اتنی عظیم خاتون تھی، چاہے وہ عرش کی بلندی ہو یا فرش ہو، جس کسی کے دل میں احترام ہوگا اسے اللہ بلندی دیتا چلا جائے گا۔ آپ کے اذہان کو متوجہ کرنے کے لیے میں نتیجہ پیش کر دوں، میں نے دو چیزیں بیان کی، ایک عرش کا، ایک فرش کا۔ جناب حر کا نام کس نے نہیں سنا؟ سب نے سنا۔ سب نے سنا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں جناب حر جو یقیناً کامیاب ہو گئے، وہ کس کے لیے کامیاب ہوئے؟ مال کی بس پر، یا امام حسین کے قدموں میں پہنچ گئے اس لیے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے؟ نہیں جانے محترم، تاریخ نے یہی لکھا ہے نا، جب حر امام حسین کے گھوڑے کی لجام کو پکڑتا ہے تو امام حسین اسے کہتے تیری ماں قتلت کا ام کا یا حر، اے حر تیری ماں تیری میت پہ بیٹھے۔ واقعی بہت تعجب ہوتا ہے، کیا آج تک کسی امام سے یہ سنا ہے کہ امام یہ کہہ رہے ہو؟ ہم نے تو دیکھا امام حسن کو لوگ گالیاں دے رہے تھے لیکن پھر بھی آپ احترام کر رہے تھے۔ جو خاندان اتنا سلیقے والا ہو کہ گالیوں کے باوجود ان کے مشکلات کو دور کرے، وہ کیوں ایسا جملہ کہہ رہا ہے؟ اے حر تمہاری ماں تمہارے میت پہ بیٹھے، توجہ جانے محترم، وہ کیوں ایسی بات کہہ رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ کہا ایک وجہ تھی۔ کہ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ تھی جو حر کا جوابی حملہ ہوا۔ حر نے لجام فرس جب پکڑا ہوا تھا، امام حسین نے یہ جملہ کہا تو حر کہتا ہے مولا اگر آپ کی والدہ سیدہ نہ ہوتی تو شاید پلٹ کر میں بھی جواب دیتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حر سیدہ کے احترام کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا۔ امام حسین اس کی دل کی باتیں جانتے تھے، اسی لیے جملہ کہا تاکہ تاریخ یہ ڈھونڈے کہ حر کی کامیابی کا نتیجہ کیا ہے، تو سمجھ میں آ جائے کامیابی سلطانوں کی گداگری سے نہیں ملتی ہے بلکہ فاطمہ کی وفاداری سے ملتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد سمجھ میں آئے محترم، فاطمہ سے الفت و محبت پیدا کرو۔ ہمارے نوجوان بھائیوں،
ہمارے بزرگان، آپ یاد رکھیے گا سیدہ کی محبت سے بڑھ کر کائنات میں کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے ان کے علاوہ۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے، بچوں کی پرورش کیسے کرنا ہے یہ فاطمہ کا گھر، اور ہر قدم پر بیوی کے احترام اور اس کے مقام کو خدا نے بتایا ہے۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کون ہے بیوی؟ کا بچوں کی تربیت ہے، کہ خود بچوں کے معاملات میں امام حسن امام حسین ایک تحریر لکھتے ہیں، خط، ماں کے پاس آئے، والد گرامی آپ بتائیے ہم نے دو بھائیوں نے ایک خط لکھا ہے، ان میں سے کس کی تحریر اچھی ہے؟ کیا کہنا، سبحان اللہ، تصور سبحان کریں، اللہ، سبحان اللہ۔ احترام سیدہ کیا ہے، کس کی اچھی؟ امام حسن امام حسین نے دکھایا، ماں نے جب دیکھا تو صرف اس لیے کہ بچے کہیں آپس میں یہ سوچیں کہ مثلا جو ہے ایک بڑا ایک چھوٹا، کہا ایسا کرو جاؤ جا کر بابا سے سوال کرو۔ دیکھیے سوچئے کتنا احترام ہے خدا کا، جاؤ جا کر بابا سے سوال کرو۔ پہنچے بابا کرام السلام علیکم، آپ بتائیے ان میں سے کس کی تحریر اچھی ہے؟ بابا نے دیکھا بچوں کے احترام میں، کہا ایسا کرو جاؤ نانا سے سوال کرو۔ نانا کی خدمت میں پہنچے، نانا ہمارا سلام قبول کریں، بتائیں ان میں سے کس کی تحریر اچھی ہے؟ رسول خدا کی خدمت میں بچے کھڑے تھے کہ جبریل امین عرش سے نازل ہوئے، اے رسول خدا اس تحریر کا جو معاملہ ہے یہ آپ حل نہ کریے، بلکہ ان بچوں کو دوبارہ ان کی والدہ کے پاس بھیجیے۔ تصور کریں ذرا محترم، ان بچوں کے معاملات کو دوبارہ ان کی ماں کے پاس بھیجیے اور وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ بچوں میں کس کی تحریر اچھی ہے۔ سیدہ کے پاس بھیجیے، چونکہ دو معصوموں کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھیے ذرا محترم، پروردگار عزت فاطمہ، احترام فاطمہ، مقام فاطمہ کیا بتاتا ہے۔ پہنچے والد گرامی، نانا نے پھر آپ کے پاس بھیج دیا، اب کیا کریں؟ کہا اچھا رکو، آپ کے گلو بند تھا اور اس میں 7 دانے تھے، کہا میں اسے توڑ رہی ہوں، تم دونوں دانے کو اٹھاؤ، جو زیادہ اٹھا لے گا اس کی تحریر اچھی ہے۔ دیکھیے ذرا محترم، جو زیادہ اٹھا لے گا اس کی تحریر اچھی ہے۔ آپ نے سنا دانے اٹھائے گئے، لیکن خدا نے اس کا انتظام کیا، جبریل امین سے کہتے ہیں جاؤ جانے کے بعد دانے کے 2 حصے کر دو۔ ابھی دانے کے 2 حصے ہوئے تھے، ایک حصہ حسن کے ہاتھوں میں، ایک حصہ حسین کے ہاتھوں میں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا پروردگار یہ انتظام کیا کیوں ہے؟ کہ تمہیں پتا ہے فاطمہ نے اپنے تصویر کو ڈال کر خدا نے 2 حصوں میں بانٹ کے بتایا ہے۔ اے دنیا داروں سمجھو تو صحیح، اگر حسن اعمال کرے گا تب بھی فاطمہ کا تذکرہ ہے، اگر حسین اعمال کرے گا صلوات پڑھے محمد نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم یقیناً فاطمہ کا احترام سمجھیے۔ آپ کیا دیکھتے ہوں گے، نبی نے جو بھی زندگی گزاری ہے بڑی ویلو، بڑا مقام رہا، لیکن خود نبی نے جس کے مقام کو بیان کیا اسے سیدہ کہتے ہیں۔ خود حدیث قصہ ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، 50 مرتبہ حدیث قصہ میں مرکز تعارف کسے بنایا گیا؟ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جب سوال کیا گیا اے پروردگار کون ہے چادر کے نیچے، تو اللہ نے کیا کہا؟
ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. بے آپ شک. سوچئے کیا کہنا. رسول تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. علی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. حسن تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. حسین تھے؟ تھے. اے پروردگار یقیناً رسالت جیسی عظیم ہستی چادر میں موجود ہے، امامت جیسے بلند مقام کا مرتبہ رکھنے والا علی موجود ہے، حسن اور حسین موجود ہیں، تو یہ ایک عورت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں فاطمہ سے تعارف کرا رہے ہیں؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے یہی تو وجہ تھی چادر میں پنجتن کو سمیٹ کر فاطمہ نے ایک کر دیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ دیکھو اگر علی کو پانا ہے تب بھی فاطمہ کے در پہ آؤ، تب بھی فاطمہ کے در پہ آؤ. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. لبیک یا مہدی. نعرے حیدری، نعرے صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. بے شک. یاد رکھیے گا اگر علی کو پانا ہے تب بھی فاطمہ کے در پہ آنا ہے. بے شک. دنیا سمجھتی ہے ہم رسول کو مانیں گے بس کافی ہے. کیا کہنا. سبحان فاطمہ کو چھوڑ اللہ. کر رسول کو مانو گے تو کیسے بے شک. پاؤ گے؟ اس لیے کہ یقیناً آپ تصور کیجئے چادر کتنی بڑی ہوتی ہے، ایک آدمی کو سمیٹ لے. اور دنیا کا دستور ہے، ہمارے یہاں مسل ہے تو یہ چادر میں اتنا ہی پیر پھیلانا جتنے چادر کی اوقات ہو، اس سے زیادہ مت پہنا ورنہ پیر باہر آ جائے گا. اچھا آپ بتائیے کتنوں بڑی چادر رہی ہوگی، ایک آدمی یا دو آدمی؟ لیکن ایک اور دو نہیں بلکہ رسول بھی آئے، علی بھی آئے، حسن بھی آئے، حسین بھی آئے، خود فاطمہ بھی آ گئی. کیا کسی تاریخ نے لکھا کہ چادر مثلاً بڑی تھی یا چھوٹی تھی؟ آپ بتائیے چادر چھوٹی پڑ گئی تھی؟ 5 آ گئے اس کے بعد بھی چادر چھوٹی ہوئی؟ چادر تو ایک ہی تھی نا. ایک چادر 5 آنا، پنجتن کا سما جانا، اس کے باوجود بھی چادر چھوٹی نہ پڑنا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ذہن میں خود آپ تصور کریں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی چادر بھی کائنات کی عام چادروں سے بڑھ کر ہے. کیا کہنا. سبحان اگر جملہ اللہ. پہنچ جائے مطلب فاطمہ کی چادر بھی عام چادروں سے بڑھ کر ہے. اب اگر جملہ پہنچے، ہم سے دنیا کہتی ہے یہ کیا کہتے ہو کہ مثلاً جو ہے 50 لاکھ کی جگہ ہے 4 کروڑ لوگ پہنچ جاتے ہیں، یہ کربلا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے. یہ تو صرف آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے. وہ کیا لفظوں کی گنتی میں جو ہے آپ نے 0 بڑھا دیا ہے. میں نے کہا معاف کیجیے گا عزیزان محترم، اگر تصور میں لانا ہے تم کیسے زمین کو سمجھو گے؟ جاگیر فاطمہ بعد میں سمجھنا، چادر فاطمہ پہلے سمجھنا. جاگیر فاطمہ بعد میں تصور کرنا، چادر پہلے تصور کرو. کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھو اگر فاطمہ کے اوپر ایک معمولی کپڑا آ جائے تو اس کی اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پنجتن کو سمیٹ لے لیکن پھر بھی چھوٹی نہیں پڑتی. تو اگر فاطمہ کا خون کسی زمین پر گر جائے، صلوات پڑھے محمد. سمجھ رہے مطلب یقیناً عظمت ہے جناب زہرا. مقام پہچانیے. جناب زہرا ایک معمولی چادر، پھٹی پرانی چادر ہے، پنجتن ایک ساتھ اکٹھا ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی تنگی نہیں ہے، ہر آدمی اس میں ہے. اچھا یہ بتائیے کس نے سوال کیا؟ پروردگار.
कौन है चादर के नीचे? बताइए बताइए। हमारे यहाँ एक डिलीवरी बॉय आता है, पहली बार आता है उसको मुश्किल होती है, लेकिन एक ही घर में अगर बार बार आए तो न किसी से पूछता है, क्या कहना, बेशक कहीं नहीं जाता है, ना पूछता है, ना भटकता है, ना कुछ फोन करता है, डायरेक्ट घर पे आता है, खुंडी खटखटाता है, कहता है भैया वो अपने भाई को बता दीजिए कि आपका घर सामान आया हुआ है। क्यों? वो तो नाम लिखा था ना उस पे, कैसे पहचान गया? कहा भाई हमारी ड्यूटी है, हम रोज चले आ रहे हैं यहाँ पर, रोज जा रहे हैं, जानते हैं, यहीं पर रहते हैं, यही आदमी है। क्या मतलब है? कहा अगर रोज रोज कोई आता है तो शख्सियत को पहचान जाता है। अगर जुमला पहुंचे, रोज रोज कोई आता है तो पहचान जाता है। जिब्रील कौन है? सैयदुल मलाइका, या दूसरा जुमला कह दूं, आले मोहम्मद के नौकर, आले मोहम्मद के नौकर, या और आसान कर दूं, ये खुदा के डिलीवरी बॉय हैं फातिमा के घराने के लिए। क्या कहना, वहाँ के सामान यहाँ लेके आते हैं, वहाँ के सामान यहाँ लेके आते हैं, ला के देते हैं। एक दिन आए हैं, नहीं चक्की चलाना है तब भी चले आ रहे हैं, खाना खिलाना है तब भी चले आ रहे हैं, आयात लाना है तब भी चले आ रहे हैं, भाई झूला झुलाना है तब भी चले आ रहे हैं। हर कदम पर उसी घर में रहना है, तो ये कैसे नहीं मालूम है परवरदिगार हम चादर के साथ, चादर के नीचे कौन है? जिब्रील। रोज तो जा रहे हो, लेकिन कैसे सवाल कर रहे हो? क्या याद रखना, सवाल करके यही तो बताना चाहता हूँ, घर में चाहे जितने रहते हो, लेकिन मरकज़े तारुफ अगर कोई है तो वह फातिमा ज़हरा है। सलावत पढ़े मोहम्मद मरकज़े तारुफ अगर कोई है तो वो फातिमा है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। वक्त नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी वक्त गुजरता है, लेकिन जुमला सुन लीजिए, मरकज़े तारुफ उसके अलावा कोई नहीं है। मैंने कहा ना, आदम के लिए सब इख्तियार में था सिवाय एक दरख्त के। अच्छा, फातिमा और उनके मकाम को आप जान रहे हैं, उसके बावजूद भी जब फातिमा फिदक के गस्ब होने पर पहुंची अपने फैसले के लिए, तो क्या हुआ? इतना लंबा चौड़ा खुतबा दिया, एक तारुफ बनाया, इल्मु अन्नी फातिमा, जान लो कि मैं फातिमा हूं। ए बीवी, आप गई हैं विरासत लेने, तो विरासत लेने गई थी तो बताती कि मैं नबी की बेटी हूँ, पहचानो और मेरी विरासत मुझे दे दो, मेरी अमानत मुझे दे दो। ये क्यों कह रही है ए लमु अन्नी फातिमा, जान लो कि मैं फातिमा हूँ। जान लो कि मैं फातिमा हूँ। बीबी इन मुनाफिकों के बज़्म में बैठ करके या खड़े हो करके, मदल्ला, इन मुनाफिकों के बज़्म में खड़े हो करके आपने खुद को तारुफ के काबिल क्यों बनाया? क्यों अपना नाम लिया? तारीख ने बढ़ के आवाज दिया, फातिमा तन्हा फिदक लेने न गई थी, बल्कि दुनिया को समझाने गई थी आने वाली हस्ती कोई आम खातून नहीं है, बल्कि वो है जो मरकज़े तारुफ है। अगर जुमला पहुंच जाए, कोई आम खातून नहीं है, आम औरत नहीं है, बल्कि वो है जिसे खुदा ने मरकज़े तारुफ बनाया है, जिसे खुदा ने पहचान का वसीला बनाया है। क्या वो कैसे? कहा देखो, अगर दुनिया में रसालत की पहचान होती है तो फातिमा के वसीले से, फातिमा के वसीले से तमाम मुसलमान चाहे जो भी हो जाकर सवाल करिए कौन है मरकज़े तारुफ रसूल का। सब ने यही जवाब दिया, जब तक फातिमा न थी तब तक अख्तर के दावे थे, जब तक फातिमा न थी तब तक मक़दूउन नस्ल था, जब तक फातिमा न थी
تب تک رسول کو اذیتیں پہنچائی کیا جا کہنا؟ رہی تھی، لیکن جیسے ہی فاطمہ آ گئی اب لوگوں کی زبانیں خاموش ہو گئی، لوگ خاموش ہو گئے، لوگ خاموش ہو گئے۔ فاطمہ مرکز تعارف بن گئی۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اگر دنیا کی عام شخصیتیں ہوں تب بھی فاطمہ مرکز تعارف، اگر عرش کی بلندی ہو تب بھی فاطمہ مرکز تعارف۔ اے پروردگار، یہ اتنی عظیم خاتون ہے جسے تو نے پہچان کا وسیلہ دنیا میں بنایا ہے، آسمان میں بھی بنایا ہے، یہ کیا وجہ تھی کہ فاطمہ اس دربار میں پہنچ کر اپنے آپ کو تعارف کا وسیلہ بنا رہی ہے؟ آواز آئے گی، یہی تو مسئلہ ہے۔ فاطمہ تنہا تعارف نہیں کرا رہی ہے بلکہ دنیا کو بتا رہی ہے جس نے فاطمہ کو نہ پہچانا اس نے اسلام کو کیا پہچانا۔ صلوات پڑھے محمد فاطمہ کو نہیں پہچانتا اسلام کو کیا جانے گا؟ اسلام بڑی عظیم مرحلے کا نام ہے، بہت بڑی پہچان ہے اسلام۔ عزیزوں، اسی فدق میں جب آپ دربار میں گئی، تاریخ نے لکھا فاطمہ 4 گھنٹے تک کھڑی رہی، 4 گھنٹے تک کھڑی رہی، نبی کی اکلوتی بیٹی۔ عزیزانو، ہونے کے لیے یہی کافی ہے جس کے احترام کے لیے نبی کھڑا ہو جائے، اسی بیٹی کو لعنتیوں نے 4 گھنٹہ کھڑا رکھا۔ قسم سے میں صرف امت سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی شریعت پہ عمل کر رہے ہو نا؟ نبی کی سنت کو مانتے ہو نا؟ یہ کیسی سنت تھا جسے دیکھ کر نبی خود کو کرسی پہ روک نہ سکے؟ تمہاری اتنی اوقات، تم مسند پہ بیٹھے تھے، سیدہ کھڑی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ ہاں ہزاروں ہمارے رونے کے لیے کافی ہے۔ تاریخ میں جملہ لکھا ہے، اگر آپ برداشت کر پائیں تو برداشت کر لیں۔ ہزاروں سیدہ گھر میں تھی، کسی نے آ کے بتایا اے بی بی بلال آئے ہوئے ہیں، مدینے واپس بلال آئے ہوئے ہیں۔ اچھا بلال آئے ہوئے ہیں، جاؤ بلال کو بلا کے لاؤ۔ سیدہ نے جیسے یہ کہا، ایک مرتبہ قریب دیکھا کہ بلال درے سیدہ پہ آ رہے ہیں۔ اے بی بی بلال کو چل کے آ رہے ہیں۔ کہا اچھا، بلال کو سلام کی۔ بلال نے سلام کیا، بی بی نے گریا کیا، بلال بابا کے گزرنے کے بعد میں نے اذان نہیں سنی، بلال میں چاہتی ہوں ایک مرتبہ کو بتا۔ قیامت ہے عزیزانو، بلال رونے لگے۔ لوگ کہتے بی بی میں نے قسم کھائی تھی بعد رسول میں کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ کا اگر حکم ہے تو میں ضرور اذان دوں گا۔ تاریخ میں لکھا ایک مرتبہ بلال گلدستہ اذان پہ پہنچے، بلال نے کہا اللہ اکبر، شہزادی نے کہا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہزادی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قیامت ہے عزیزانو، کنیزیں کہتی ہیں کہ فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اے فاطمہ نے ایک چیخ ماری، بابا کو یاد کیا، بے ہوش ہو گئی۔ ارے فضا ڈالتی، بلال اذان کو روک دو، سیدہ بلال اذان کو، سیدہ گزر جائیں گی بابا کا نام سے، سیدہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ہاں عزیزانو، یقیناً تاریخ میں لکھا ہے ایک یہ اذان تھی، ایک اذان کربلا میں اکبر
اجرکم اللہ ادھر فاطمہ زہرا تھی، ادھر مدینے میں ہم شکل فاطمہ سمرا تھی. تاریخ کہتی ہے ارے جیسی اذان شروع ہوئی نا فاطمہ نے خود کو بے ہوش کر دیا. ہاں ہم شکل زہرا مدینے میں اکبر کا انتظار کر رہی تھی. جیسی اذان شروع ہوئی ارے سمرا بے چین ہو گئی اکبر کے احترام میں. اے بھائی اکبر اگر آپ سیدہ کی اس مرحلے خود کو نکال کر دربار تک گئی نا تو تنہا نہ گئی تھی. تاریخ نے لکھا امام حسین اور جناب زینب کو لے کے گئی. آپ کا بیت الشرف اگر چاہتی تو گھر سے نکل کے سیدھا آپ دربار پہنچ جاتی، لیکن نہیں، آپ نے سیدھا اندر نہیں گئی بلکہ باہر سے گئی. جیسے تمام راستے سے لوگ جاتے تھے ویسے آپ زینب کو لے کے گئی. ارے حسین کو لے کے گئی. عددار تاریخ میں لکھا ہے جو سیدہ دربار میں پہنچی ایک طرف حسین تھے ایک طرف زینب تھی. زینب دیکھ رہی تھی اماں دربار میں کھڑی ہوئی، اماں دربار میں کھڑی ہوئی ہے. عدداروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا اے شہزادی اگر آپ گئی تھی تو تنہا بیٹوں کو لے کے جاتی. یہ کیا وجہ تھی بیٹوں میں حسین کو لے کے گئی اور بیٹیوں میں زینب کو لے کے گئی؟ آواز آئی تمہیں پتا ہے میں آج بیٹے میں حسین کو اور بیٹی میں زینب کو لے جا کے بتا رہے ہوں اے زینب آج صحابیوں کے دربار میں فاطمہ کھڑی ہوئی ہے، کل زینب شرابی کے دربار میں. اجرکم اللہ کے لیے کافی ہو جائے گا. زینب نے بچپنا تھا، ماں کو دیکھا تھا کہ دربار میں کھڑی ہے اور یہ بھی سوچا ہوگا چلو اگر دربار میں جانا ہوگا تو اتنا تو احترام ہے نا کہ پردے میں کھڑا ہوا جاتا. لیکن قیامت ہو گئی. تاریخ نے لکھا کربلا کے بعد کوفے میں زینب دربار میں گئی، شام میں شرابی کے دربار میں گئی لیکن وہاں کچھ نہ بولی. ایک مرتبہ جب زینب واپس مدینے پلٹی، قیامت ہے عزادارو، واپس مدینے پلٹی تو تمام لوگ رسول کے روضے سے لپٹ کے رو رہے تھے، لیکن زینب خود کو تنہا کر کے ایک مرتبہ ماں کے قبر کے پاس پہنچی. پہنچ کے کہتی اماں ہاں یقیناً آپ نے دربار میں مجھے پہنچایا تھا، آپ بھی دربار میں گئی تھی، لیکن جب آپ دربار میں گئی تھی اماں نا مسلمانوں کا مجمع تھا، چادر سر پہ سلامت تھی. اے اماں یہ زینب شرابی کے دربار میں گئی، بھیا کا سر رکھا سر پہ چادر نہ تھی، سکینہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار کی واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جو افراد پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل فرما، جو مقروض ان کے قرضے کو ادا فرما. معبود ہم سب کو صحیح معنوں میں سیدہ کی الفت و محبت پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں. معبود یہ واسطہ ہے سیدہ کونین کا، ہم سب کی نیک حاجتوں کو قبول فرما. اگر کوئی مریض ہے تو انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. اس گھر میں اپنی خاص رحمت نازل فرما. معبود یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار اپنی زندگی گزار رہے ہیں
ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مظلومین کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین۔